اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کا یا ایسے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر تھا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ وہ سب آ گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم لوگ صحیح جواب دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارے باپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے باپ تو فلاں تھے۔ سب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرماتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح جواب دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ اسے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد دریافت فرمایا کہ دوزخ میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس میں برباد ہو، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا تم مجھے سے صحیح واقعہ بتاؤ گے؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا ہاں اے ابو القاسم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں آرام مل جائے گا، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ عبداللہ بن سلام آپ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یہود کے بڑے عالم تھے۔ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہود کے جلیل القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ آپ کا اصل نام حسین تھا اور وہ یہود بن کنانکا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات سنے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو، بھوکوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو، اور خونی رشتوں کو جوڑے رکھو، قطع رحمی نہ کرو، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ ہدایت آموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی بعثت کی پیشن گوئی صحائف قدیمہ میں درج ہے۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم بڑی بددیانت ہے۔ انہوں نے یہ سن لیا کہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہے
تو مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے، اس لیے میرے اسلام کی خبر کے اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لیں کہ ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے اخبار کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو ریت میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ خدا کا رسول ہوں۔ میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے فلاح دارین حاصل کرو۔ یہودیوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حنین بن سلام تمہارے قوم میں سے ہیں؟ سب یہودیوں نے بیک آواز جواب دیا، وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے اور وہ ہم میں سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے فرزند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی ناک بو چڑھا کر بولے، اللہ انہیں آپ کے حلقہ بغوشی سے محفوظ رکھے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ایان قوم، اللہ واحد سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ کا قبول اسلام یہود پر برق خاطف بن کر گرا اور غم و غصہ سے دیوانے ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے، یہ شخص عبداللہ بن سلام ہم میں سے سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، ذلیل بن ذلیل اور جاہل بن جاہل ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہود کی اخلاقی بستی دیکھ لی، مجھے ان سے اسی افراد پر زنی کا اندیشہ تھا۔ ناظرین، ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منت مانگی کہ ایک مہینے غار ہیرا میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ اعتکاف کریں گے۔ اتفاق سے یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ اس دوران ایک رات آپ غار سے باہر نکلے تو السلام علیکم کی آواز سنی۔ آپ نے گمان فرمایا کہ یہ کسی جن کی آواز ہے اور جلدی سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین نے آپ کو چادر اوڑھ کر پوچھا، اے ابن عبداللہ، کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا، میں نے السلام علیکم کی آواز سنی اور میرا خیال ہے کہ یہاں کوئی جن ہے۔ ام المؤمنین نے عرض کی، اے ابن عبداللہ، آپ کو خوشخبری ہو، سلام تو اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام دھوپ میں موجود ہیں۔ ان کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ اس موقع پر جبرائیل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو کی اور دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے ہوئے دن پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آنے میں تاخیر کر دی۔ جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو اچانک دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام موجود ہیں اور ان دونوں نے آسمان کے کنارے کو بھر دیا ہے۔ میکائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان رہے، جبکہ جبرائیل علیہ السلام نے نیچے اتر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گودی کے بل لٹا دیا، پھر مبارک سینے کو چاک کر کے مقدس دل نکالا اور اس میں سے جو اللہ پاک نے چاہا وہ باہر نکالا۔ اس کے بعد نورانی دل کو سونے کی تشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اسے اس کی جگہ واپس رکھ کر سی دیا اور زخم بند کر دیا۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹ کے بل لٹا کر مبارک پشت پر
مہر لگائی، یہاں تک کہ اس کا اثر آپ نے اپنے دل میں محسوس کیا۔ پھر آپ کو سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھائی۔ یہاں سے واپس آتے وقت اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے وہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے، یہاں تک کہ جب ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی عرض کی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے کہ ایک آدمی قریب سے گزرتے ہوئے اس نے اللہ رب العزت کی شان میں یہ الفاظ ذرا بلند آواز سے کہے، پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی والا، پاک ہے وہ عزت و بزرگی، ہیبت اور قدرت والا، بڑی بلند مرتبے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب حقیقی کی طرف اتنے پیارے الفاظ میں سنی تو دل مچل اٹھا۔ فرمایا کہ اے بھائی یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دینا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا آدھا ریوڑ۔ اس نے یہ الفاظ دوبارہ کہہ دیے۔ آپ کو اتنا مزہ آیا کہ بے قرار ہو کر فرمایا اے بھائی یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے۔ اس نے کہا اب مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ فرمایا کہ باقی آدھا ریوڑ۔ اس نے یہ الفاظ تیسری بار کہہ دیے۔ آپ کو اتنا سرور ملا کہ بے ساختہ کہا اے بھائی یہ الفاظ ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے نا۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، اب آپ کیا دیں گے؟ فرمایا اے بھائی میں تیری بکریاں چرایا کروں گا، تم ایک مرتبہ میرے محبوب کی تعریف اور کر دو۔ اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی آپ کو مبارک ہو، میں تو ایک فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرا نام لو اور دیکھو کہ وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔